مغل بادشاہ بابر نے اور دوسرے مغل مورخین نے بھی اپنی کتابوں میں اس علاقے کو سواد ہی لکھا ہے۔ اچھا، تو مطلب مغل دور میں یہ نام سواد کے طور پر استعمال ہوتا رہا؟ جی، سرکاری طور پر یا کم از کم ان کی تحریروں میں۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اسی مغل دور کے ایک بہت بڑے مقامی پشتون شاعر اور ادیب ہیں خوشحال خان خٹک۔ خوشحال خان خٹک، جی ان کا نام کون نہیں جانتا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں، اپنی تحریروں میں سواد نہیں لکھا، وہ سوات لکھتے تھے۔ اچھا، یہ تو بہت اہم نکتہ ہے، یعنی باہر والے سواد کہہ رہے ہیں اور مقامی نمائندہ سوات استعمال کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اس سے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ شاید سوات ایک طرح سے باہر سے دیا گیا نام تھا یا سرکاری نام تھا، لیکن مقامی لوگ جو نام استعمال کرتے تھے وہ سوات ہی تھا، اور یہ سوات ہو سکتا ہے پرانے سواستو یا سویٹا کی ہی کوئی بگڑی ہوئی شکل ہو جو مقامی زبان میں رائج تھی۔ تو یہ ایک طرح سے اپنی مقامی شناخت پر زور دینا بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل، خوشحال خان کا سوات لکھنا شاید اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ زبان اور شناخت کی ایک لطیف سی کشمکش ہے۔ واہ، ناموں کے پیچھے بھی کتنی کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔